اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے ایک بہت پیارے بھائی ہیں، آج وہ کل آئے تھے، تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا عیسائی ان کو مانیں گے یا نہیں؟ تو بڑا انٹرسٹنگ سوال لگا مجھے، تو آپ سب بھی سن لیں اس کا جواب۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس وقت دنیا کی جو سچویشن ہوگی بڑی ڈیفرنٹ ہوگی۔ وہ ایسی دنیا نہیں ہوگی جیسی دنیا میں میں اور آپ آج رہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس سے پہلے ہو چکا ہوگا غزوہ ہند، اور غزوہ ہند میں تقریباً کئی کروڑ لوگ مارے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لگ بھگ کچھ جو پریڈکشنز ہیں ان کے مطابق 80 کروڑ لوگ مارے جائیں گے۔ ایک بات، 80 کروڑ لوگ جس جنگ میں مارے جائیں، آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جنگ کیا چھوڑے گی دنیا میں۔ دوسری بات، ملحمۃ العظمیٰ بھی ہو چکی ہوگی، یا ملحمۃ الکبریٰ جس کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر 1000 میں سے 999 لوگ مارے جائیں گے۔ کتنے؟ ہر 1000 میں سے 999، یعنی کہ اور یہ جنگ ہوگی دریائے فرات کے کنارے، یعنی مڈل ایسٹ میں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں اور بہت لوگ مارے جا چکے ہیں، ایک ڈیفرنٹ دنیا ہوگی۔ اس کے بعد امام المہدی کی خلافت قائم ہوگی۔ جب امام المہدی کی خلافت قائم ہوگی تو وہ 7 یا 9 سال رہے گی۔ اب 7 یا 9 سال امام المہدی کی خلافت ہے، تو اس کے بعد پھر دجال ظاہر ہوگا، دجال کا خروج ہوگا۔ اب دجال جب نکلے گا نا تو وہ بہت پاورفل ہوگا، نعوذ باللہ اس کے پاس ایسی ٹرکس ہوں گی کہ لوگ یہ بلیو کر لیں گے کہ نعوذ باللہ یہ خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اب دنیا میں کس کی حکومت ہے؟ امام المہدی کی۔ اور آج کے دور سے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی جا چکی ہے۔ آج میزلز موجود ہیں، ٹینکس موجود ہیں، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنالوجی موجود ہے۔ تو وہ جو ٹیکنالوجی ہے نا، وہ بہت، یعنی امام مہدی کو تو پتہ ہوگا نا کہ دجال نے آنا ہے، تو وہ اس کی تیاری کریں گے، جنگ اور یہ ساری چیزیں تیار کریں گے۔ تو جب وہ دجال نکلے گا تو مسلمان اس کے خلاف جنگ کریں گے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن دجال کی طاقت اتنی ہوگی، پاور اتنی ہوگی کہ یہ مسلمانوں کی ساری ٹیکنالوجی جو آج کے دور سے بھی بہت ایڈوانس ہوگی، وہ دجال کے سامنے ایسے لگے گی کہ جیسے پٹاخے، پھلجھڑیاں، آتش بازی، ایسے ذرا سا، وہ اتنا پاورفل ہوگا۔ اب وہ ساری ٹیکنالوجی وہ استعمال کریں گے دجال کے خلاف، لیکن اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لیکن ظاہر ہے اس کے اندر کروڑوں لوگ مریں گے اس میں بھی۔ تو اب دنیا آپ امیجن کریں کہ کس قدر تباہی کا شکار ہو چکی ہے آلموسٹ، اور دجال بھی جان بوجھ کے انسانوں کو، زمینوں کو، چیزوں کو، بلڈنگز کو نقصان پہنچائے گا، تباہ کرے گا۔ تو اس قدر اسلحہ جب دنیا میں استعمال ہوگا، اور اس قدر پھر اوپر سے وہ دجال جس کے سامنے وہ اسلحہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی یہ پاور استعمال کرے گا اور لوگوں کو مارے گا، تو آپ امیجن کریں کہ دنیا میں بہت، یعنی آبادی دنیا کی کم رہ جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا پھر دجال کو قتل کیا جائے گا۔ جب دجال قتل کر دیا جائے گا تو اب جو لوگ تھے نا، جنہوں نے دجال کو مان لیا تھا، اس کی پیروی شروع کر دی تھی، اس کی پوجا شروع کر دی تھی، اب ہمیں پتہ ہے حدیث کے مطابق اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب وہ لوگ، ظاہر ہے جب دجال قتل ہو جائے گا تو وہ obviously پھر یعنی کہ وہ انہیں سمجھ آ جائے گی نا کہ وہ خدا نہیں تھا، تو اب وہ توبہ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار فرما دے، ظاہر ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ تو اب یہ جو ظالم لوگ ہوں گے، اب یہ جو ظالم لوگ ہیں نا، یعنی کہ
ایسے سمجھیں کہ جب امام المہدی کا دور ہوگا وہ دور ایسا ہوگا کہ جس میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے زمین کے ہر گھر میں داخل ہوگا. تو اس وقت دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. کافی لوگ جو ہے نا وہ مسلمان ہو چکے ہوں گے, زیادہ تر مسلمان ہو چکے ہوں گے, عیسائی ہندو یہ وہ, مطلب وہ سین ہوگا کہ سب مسلمان ہوں گے اور امام مہدی کی حکومت ہوگی. تو اب آپ سمجھیں کہ پھر دجال آیا, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. اب جو دنیا میں لوگ ہیں دو ہی قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے دجال کو نہیں مانا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا امام مہدی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. یا وہ ہیں کہ جنہوں نے دجال کو مانا ہے. کوئی عیسائی ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہے. اب کانسیپٹ یہ ہے کہ دجال کو ماننے والے یعنی کافر, اور دجال کو نہ ماننے والے مسلمان. اور جو دجال کو نہ ماننے والے ہوں گے وہ دو قسم کے ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا, وہ دجال کا سامنا ہی نہیں کریں گے اللہ کی رحمت سے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیشل پروٹیکشن پناہ دی ہوگی. یا وہ ہوں گے جو دجال کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے, یعنی امام مہدی کی فوج میں ہوں گے. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر تو شہید ہو جائیں گے جو ہوں گے. جو بچ جائیں گے وہ یا تو وہ ہوں گے جن کو پناہ ملے گی, یا وہ ہوں گے جو دجال کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, کیونکہ دجال کے سامنے جو چلا گیا نا وہ گیا, وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا, نعوذ باللہ وہ اس کو خدا مان ہی لے گا. تو اب آپ امیجن کر لیں کہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو امام مہدی کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں, باقی سارے کافر ہو چکے تھے. چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو اس ٹائم پہ میٹر نہیں کرتا, کیونکہ وہ تو دجال کو مان چکے ہیں, وہ کافر ہو چکے ہیں. اب نہ وہ عیسائی ہیں, نہ وہ مجوسی ہیں, نہ وہ یہودی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. وہ دجال کے ماننے والے یعنی کافر ہیں, اور باقی وہ ہیں جو تھوڑے سے مسلمان ہیں. اور مسلمانوں میں سے بھی وہ ہیں جو زیادہ تر شہید ہو چکے ہیں, باقی تھوڑے سے مٹھی بھر رہ جائیں گے, چند سو چند ہزار شاید ہوں, جو امام مہدی کے یعنی کہ اللہ کی رحمت سے ان کو کسی جگہ پہ سیف اللہ رکھے گا. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے آسمان سے تو آپ کو سمجھ آ گئی بات کہ کون بچ گئے ہیں. مسلمان تو شہید ہو گئے ہیں یا امام مہدی کے ساتھ کسی سیف پلیس پہ ہیں. اب دنیا میں کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جو سارے کے سارے کافر ہیں, جو دجال کو مان چکے تھے. اب ان کو پتہ چل جائے گا کہ دجال جو ہے وہ جھوٹا تھا, یعنی کہ خدا نہیں تھا. تو اب وہ امام مہدی کی طرف, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آنے کی کوشش کریں گے, توبہ کریں گے, اللہ سے ان کو مان لیں گے کہ بھائی اللہ ہم تجھے مانتے ہیں اب. لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوگی, اب ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی, تو ان کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ یجوج ماجوج کو کھول دے گا. ٹھیک, یجوج ماجوج جب کھول دیے جائیں گے تو وہ یہ جتنی دنیا کی آبادی بچ گئی ہوگی اس سب کو ختم کر دیں گے, تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. نہ فصل چھوڑیں گے, جانور تک نہ چھوڑیں شاید کوئی. دنیا کی آبادی ختم, سب کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ, یا زیادہ تر کافر ہوں گے نا. تو اب کون لوگ رہ گئے؟ صرف وہ رہ گئے کہ جو امام مہدی کے ساتھ تھے, وہ جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں گے. چند سو ہزار جتنے چند درجن, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, تھوڑے سے لوگ ہوں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھی ہوں گے امام المہدی ہوں گے. اور باقی دنیا کی آبادی ختم ہو چکی ہے. اور ہاں, دنیا میں کسی کسی جگہ روایات میں ملتا ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بچ جائیں گے فار سم ریزن, لیکن وہ بدترین لوگ ہوں گے. دو طرح کے لوگ رہ جائیں گے, ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے جو بہترین لوگ ہوں گے, اور وہ لوگ چند ہوں گے, وہ بھی تھوڑے سے ہوں گے, کہ جو بدترین ہوں گے, بدترین حرکات کریں گے. ٹھیک ہے, روایات میں آتا ہے کہ گدھوں کی طرح سر عام جو ہے نا بدکاری کریں گے, برہنہ ہوں گے, اور مطلب عجیب غلیظ ترین حرکتیں کریں گے. بدترین لوگ ہوں گے اور بہترین لوگ ہوں گے. بہترین لوگ کون ہیں؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اب وہ سوال یہ تھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانیں گے یا نہیں. اب تو صرف رہتے ہی مسلمان ہیں, یعنی کہ امام المہدی کے جو ساتھی تھے نا, جو مسلمان ہو چکے تھے, صرف وہی جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو سکیں گے. عیسائیوں کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہوگا نا. دنیا دو کیمپس میں ہوگی, یا دجال کو ماننے والے یا نہ ماننے والے, یا مسلمان یا کافر. عیسائیوں وغیرہ کا, یہودی کا کوئی چکر نہیں ہوگا. تو اب جو مسلمان ہیں, صرف جو مسلمان رہ گئے ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوں گے. ہاں, امام مہدی کے دور میں اگر کوئی عیسائی مسلمان ہو کے واقعی سنسیئرلی امام مہدی کے ساتھ شامل ہو گئے تھے, تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہوں جو عیسائی سے مسلمان ہوئے ہوں, وہ بھی جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوں. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت یہ نہیں ہوگا کہ عیسائی کون ہے, مسلمان کون ہے, کیونکہ اس وقت دجال نکل چکا ہوگا. اس وقت صرف مسلمان اور کافر ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے, آپ نے دوسروں کو بھی سمجھانی ہے. اوکے, جزاک اللہ.